شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا اجر احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونے والے کے اجر کی طرح ہے، اور جو شخص صرف نماز چاش کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کے لیے عمرہ کرنے کے مثل اجر ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، اس کا عمل علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 728۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، مساجد۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول خورد و نوش سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 729۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس چیز کے لیے مسجد میں جاتا ہے وہی اس کا نصیب ہوگی جو اسے آخرت میں ملے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 730۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شعر گوئی، خرید و فروخت اور جمعے کے روز نماز سے پہلے مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 732۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔